دنیا بھر میں تمام شعبوں کے لیے متوازن ٹیکس نظام ترتیب دیا جاتا ہے، مگر پاکستان میں ہر بجٹ سے پہلے پابندی سے ٹیکس دینے والے تنخواہ دار طبقے کو ہی مزید نچوڑا جاتا ہے۔ پچھلے سال بجٹ میں پہلے آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پیکج لینا اشد ضروری تھا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو ٹیکس آمدن بڑھانے کا ہدف دیا تھا اور پی ڈی ایم کی شہباز حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھا دیا تھا۔ اس سال بھی وفاقی بجٹ سے پہلے پاکستان کو آئی ایم ایف سے $8 ارب کا طویل مدتی پروگرام کے مذاکرات کرنے ہیں اور آئی ایم ایف نے $650 ارب ٹیکس آمدن اضافہ تجویز کیا ہے، جبکہ شہباز حکومت ایک بار پھر یہ کڑوی گولی تنخواہ دار طبقے کے منہ میں انڈیل دینا چاہتی ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی ایک رپورٹ کے مطابق تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس سلیب 5 سے کم کر کے 4 کیے جا رہے ہیں اور تنخواہ پر انکم ٹیکس کی مجوزہ نئی اسکیم کے تحت 51,000 سے 1 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والے سرکاری اور نجی ملازمین شدید متاثر ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ماہانہ 5 لاکھ روپے یا اس سے زائد تنخواہ لینے والے ملازمین میں 35% ٹیکس کے بریکٹ میں یہ آتے ہیں اور نئے مجوزہ سلیب کے تحت 3,33,000 روپے سے زائد تنخواہ لینے والے کو بھی 35% ٹیکس دینے والوں میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف متعدد بار اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ پہلے سے ٹیکس کے پابند طبقے پر ٹیکس کا مزید بوجھ ڈالنے کی زیادتی کے بجائے وہ ٹیکس چور اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ ورک میں لائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب کے بلند و بانگ عزائم اپنی جگہ پر، حقیقت یہ ہے کہ ایف بی آر میں ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے ری اسٹرکچرنگ اور اصلاحات کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، پوائنٹ آف سیلز، تاجر دوست ایپلیکیشن اور اربوں روپے کے نئے کیسز اور ٹیکس فائلرز کی تعداد بڑھانے جیسے تمام اقدامات میں ایف بی آر بظاہر ناکام ہو گیا ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے عوام میں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی موبائل سمز جو ہیں وہ بلاک کرنے کی وارننگ دی جاتی ہے تو کبھی نادرا اور بینکوں کے ڈیٹا سے کارروائی سے ڈرایا جاتا ہے اور حالیہ دنوں بڑے پیمانے پر اعلیٰ افسران کی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کے لیے ایف بی آر کی تاجر دوست اسکیم میں 35 لاکھ دکانداروں میں سے صرف 75 دکانداروں نے مقررہ مدت میں رجسٹریشن کرائی ہے۔ بظاہر متعدد اقدامات کے ذریعے ٹیکس ریونیو بڑھانے میں ناکامی کے بعد ایف بی آر نے ایک بار پھر تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کی چکی میں پیسنے کی تیاری کر دی ہے۔ کہنے کو تو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی سے گزارا ممکن نہیں اور کب تک تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالتے رہیں گے۔ ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے زبانی کلامی تو وزیر خزانہ صاحب حقائق پر مبنی بات کر رہے ہیں، لیکن عملاً بجٹ میں وہی ہوتا نظر آتا ہے جو پاکستان میں ماضی کی روایت ہے۔ اس مالی سال کی پہلی ششماہی میں سیلریڈ کلاس نے 158 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا، جو ایکسپورٹرز کی جانب سے جمع کرائے گئے 46 ارب روپے کے ٹیکس سے 243% زیادہ ہے اور یہ سب کچھ اس صورتحال میں ہوا ہے جب تنخواہ دار طبقہ پہلے ہی مہنگائی اور پیٹرول اور بجلی اور گیس کی بڑھتی قیمتوں سے نبرد آزما ہے۔ یقیناً آئی ایم ایف کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ٹیکس آمدن بڑھائی جائے اور ٹیکس دینے کے قابل ہر طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، لیکن حکومت کی نظر نہ جی ڈی پی کے 25% زرعی شعبے پر جاتی ہے، نہ 35 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ ریونیو بڑھانے کے متعدد دیگر متبادل ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں، بلکہ پہلے سے بربق ٹیکس دینے والے ٹیکس پابند طبقے پر بھاری ٹیکسز کا مزید بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب وقت دینے کے لیے۔ صرف فرمائیے گا، 2 سال پہلے آپ وزیر خزانہ تھے اور اس وقت بھی ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے تھے اور پھر آئی ایم ایف کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ ٹیکس ریونیو کو بڑھایا جائے اور اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ نزلہ جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے پر گرا تھا۔ اس دفعہ پھر یہی صورتحال ہے، بجٹ کی آمد ہے، ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ریونیو بڑھاؤ اور پھر ایک مرتبہ لگتا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کی شامت آنے والی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم بجائے یہ کہ نیٹ ٹیکس بیس کو بڑھائیں، ہم اسی سیکٹر کو کا گلا دبوچتے ہیں جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے؟ جی دیکھیے مسعود بھائی، گلا اسی کا دبویا جاتا ہے جس کا گلا پتلا ہوتا ہے، جس کی گردن پتلی ہوتی ہے۔ اس وقت جب ہم آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہے تھے تو ایک دم ہم بہت زیادہ ویک پوزیشن میں تھے، ڈیفالٹ سر پہ منڈلا رہا تھا۔ ہم کو آئی ایم ایف نے کہا کہ نہیں، آپ کے پچھلے وزیر خزانہ نے ہماری ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کو وعدہ کیا تھا کہ آپ ٹیکس بڑھائیں گے انڈیویجولز کا۔ میں نے اور شہباز صاحب نے دونوں نے بہت ریزسٹ کیا کہ انڈیویجولز کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں، دیگر جگہوں ہم ٹیکس لگا دیتے ہیں، تو وہ نہیں مانے۔
तो थोड़ा सा हमको इंडिविजुअल्स पर टैक्स लेके जाना पड़ा, नहीं तो जब मुझको और शायद अब्बासी को चांस मिला था तो हमने इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पे सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स कम किया था। जी। अब एक्चुअली सूरत हाल इतनी पाकिस्तान की मुश्किल नहीं है जो उस वक्त थी, और अब 3 महीने आपके पास हैं, मई जून का महीना है आपके पास, जुलाई के अंदर जाके ये प्रोग्राम होगा। तो अब एक्चुअली आई थिंक कि अगर हम ऑल्टरनेट टैक्स दिखाएं, आईएमएफ ने जो बात की है वो ये कही है कि आप सैलरी क्लास के ऊपर टैक्सेस बढ़ाएं। ठीक है, आईएमएफ की डिमांड है। हम उनको जाके ये बता सकते हैं कि देखो हम ये टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, आपने जो टारगेट दिया है 1% ऑफ जीडीपी का, हम वो मानते हैं, लेकिन हम फला फला जगहों से टैक्स बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ें पेश करें, दुकानदारों से बात करें, प्रॉपर्टी के ऊपर बात करें, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर लें, लार्ज बिजनेसेस के ऊपर बात करें, बैंकों के ऊपर बात करें, और इनको ये भी समझाएं कि बिजनेस इंडिविजुअल्स यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा टैक्स इवेट कर सकते हैं लेकिन नौकरी पेशा नहीं कर सकते, लिहाजा हम नौकरी पेशा के ऊपर मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से बात हो सकती है। तो क्या क्या वजह है मिफ्ता इस्माइल साहब कि आईएमएफ तो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होता है कि मुल्क जिस मुल्क से वो डील कर रहा है उसकी माशी सूरत हाल क्या है, कौन सा तबका वहाँ टैक्स दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। आपने कहा कि आईएमएफ की डिमांड है, तो आईएमएफ को ये नज़र नहीं आता कि ये जो तबका है ये पहले से ही अच्छा खासा टैक्स दे रहा है, यानी इस दफ़ा तो सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है तनख्वाहदार तबके ने। तो क्या वजह है कि आईएमएफ भी ये बात कह रहा है, या वो समझता है कि जो इंतज़ामिया जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि हम बेस को तो बढ़ा नहीं सकते, इन्हीं पर टैक्स लगाते हैं, तो आईएमएफ ने भी कह दिया इन्हीं पर टैक्स लगाओ, क्या वजह है? देखिए, आईएमएफ का जो एम्प्लॉय होता है, जो आईएमएफ का इकोनॉमिस्ट होता है, वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहा होता। उसका दिल का दर्द जो है, उसको दिल में पाकिस्तान के लिए दर्द ना होता है, ना होना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आईएमएफ आपको कहता है टैक्स टू जीडीपी 1% बढ़ाओ। अगर आपके वजीर खजाना ने, जो मुझसे पहले वजीर खजाना ने वादा किया हुआ हो कि हम ये टैक्स लगाएंगे और फिर आप ना लगाएं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो नया प्रोग्राम हो रहा है ना, तो हम आप जाके ये बात करें कि यार हम नौकरी पेशा लोगों को मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे, कम से कम आमदन वाले, जैसे 50,000 रुपए का टैक्स पे हमने टैक्स शुरू किया था 5% का, पहले 50,000 को माफ़ किया था उसको, उसके बाद 40% मुल्क में महंगाई आ चुकी है, तो वो 50,000 वैसे ही 70 हो जाना चाहिए। और मैं अब भी समझता हूँ कि पहले लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो आप आईएमएफ से जाके ये बात कर सकते हैं, लेकिन आप आईएमएफ को जाके बताएं कि देखो हम इतनी दुकानदारों को टैक्स मैनेट में लेकर आएंगे, हम सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, हम बैंकों के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, हम प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, हम एनएससी अवार्ड को चेंज करेंगे। मकसद ये है कि आपने ना अखराजात कम करने हैं, ना टैक्स नेट फैलानी है, तो फिर उसी की गर्दन हाथ में आएगी जो है। तो आप भी तो कुछ करें ना, खाली आईएमएफ ये कहता है कि आप टैक्स बढ़ाइए, आप जी। बोले बिल्कुल ठीक है हम टैक्स बढ़ाते हैं, हम 4 टैक्सेस आईएमएफ को दिखाइए आप कि हम ये बढ़ा सकते हैं, तो फिर शायद आप बात कर सकेंगे। लेकिन अगर आप 4 टैक्स भी नहीं दिखा रहे, आप कह रहे नहीं हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर तो बात नहीं बनेगी।